اشراق کے بعد وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی۔ بے چینی کیوں تھی؟ وجہ جانے سے قاصر تھی۔ گھر پہ بھی سب بات کر چکی تھی صبح صبح، پھر بھی سکون میسر نہیں آیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ شام میں اس کا ریسیپشن تھا، اس کے گھر سے کوئی آنے والا نہیں تھا کیونکہ منال کی طبیعت کافی خراب تھی اور اس کا پاپا کل اس کو لینے آنے والے تھے۔ احمد سے بھی بات کر لی مگر بے چینی تھی بڑھتی جا رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ کچن میں آ گئی تھی اور سوجی کے چھلے بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ صبح صبح اسے کچھ کھایا نہیں جاتا تھا مگر بے چینی سے بچنے کے لیے خود کو مصروف کرنا ضروری سمجھا تھا۔ اس کی عادت تھی وہ کام کرتے کرتے ہلکے آواز میں یاسین پڑھتی یا درود اور استغفار۔ ابھی بھی یاسین پڑھ رہی تھی جب نوفل احمد خان کچن میں داخل ہوا تھا۔ وہ روزانہ اسی وقت اسٹوڈیو جاتا تھا۔ حیات اس وقت اپنے روم میں ہوتی تھی مگر اس کو دیکھا وہ خود کو روک نہیں پایا تھا۔ آج 3 دن بعد وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا کیونکہ وہ خود اکیلا سمر کا بلند آواز سے پڑھ رہی تھی جو نوفل احمد کے کانوں کو شاید زیادہ ہی بلی لگ رہی تھی، جو اسے اپنی موجودگی کا احساس کروائے بنا سن رہا تھا۔ آواز اچھی ہے بیوی، سنگنگ میں ٹرائی کیوں نہیں کرتی؟ آخری چھلا اتارتے ہوئے وہ اس کی آواز پر چونکی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بلند آواز سے کہتی وہ اس کو اگنور کرتی اپنے کام کی طرف متوجہ ہو چکی تھی اور شاید یہ اگنورنس نوفل خان کو پسند نہیں آتی۔ جب بھی اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا، کیا مذائقہ ہے بیوی؟ پھر سے استفسار کیا گیا تھا۔ ناشتہ کریں گے؟ پھر سے اس کے سوال کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ کیوں آج بھی زیادہ بنا لیا یا پھر صبح صبح ڈیٹ کرنی ہے میرے ساتھ؟ اس کے معاملے میں وہ نہایت بے اصول ثابت ہو رہا تھا۔ جس طرح اس کی بیوی اسے اگنور کرتی تھی، اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا اس کی لسٹ سے نکل چکا تھا، مگر حیات کے معاملے میں وہ عجیب ہو رہا تھا۔ آپ ڈیٹ کو ایسے بولتے ہیں جیسے جانے کتنی بری چیز ہے، حالانکہ جو مرتبہ آپ نے بتایا وہ کہیں سے بھی برا نہیں ہے۔ ایسے تو میری ماما پاپا روزانہ ڈیٹ کرتے ہیں کیونکہ ڈنر وہ دونوں اپنے روم میں کرتے ہیں، کیونکہ پاپا کو اکیڈمی سے آنے میں دیر ہو جاتی تھی اور ہم سب کھا لیتے تھے۔ اوہ گریٹ، چلو پھر ہم بھی ڈیٹ کرتے ہیں کیونکہ تم نے ابھی بھی زیادہ ناشتہ بنا لیا ہے۔ اس کے ہاتھ سے چھیلے اور چٹنی کی پلیٹ لیتا وہ ہال میں آ چکا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چائے پانی اور گلاس لے آئی تھی۔ سنگنگ کرو گے؟ وہ پھر سے اسی ٹاپک پر آیا تھا۔ نہیں، کیوں؟ آپ خود گناہ کا کام کر رہے ہیں، کافی ہے۔ دوسروں کو گناہ کے آفر کرنا گناہ کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ اتنے بڑے ہو گئے ہیں مگر صحیح غلط نہیں پتہ آپ کو۔ آپ ایک کام کریں، یہ انڈسٹری چھوڑ دیں اور کوئی دوسرا کام کریں جو گناہ سے پاک ہو۔ جس طرح آپ نے مجھے گناہ کی آفر کی، اسی طرح میں آپ کو نیکی کی آفر کرتی ہوں۔ اس وقت اسے سمجھاتی وہ کہیں سے بھی بچی نہیں لگ رہی تھی۔ انداز کیسا صاف ستھرا تھا جس میں ذرا بھی ذلت کی آمیزش نہیں تھی۔ شاید اسی لیے نوفل احمد خان کو برا نہیں لگا تھا۔ کوکنگ کے ساتھ اسپیچ بھی اچھی کرتی ہو بیوی۔ اس نے چھلے کا بڑا سا ٹکڑا چٹنی میں ڈبو کر کھاتے ہوئے اسے چرایا تھا۔ وہ واقعی چڑ گئی تھی اور منہ بنا کر کھانا شروع کر دیا تھا۔ بیوی، امپریس کر رہی ہو تم نوفل احمد خان کو، دل میں آنے کا ارادہ تو نہیں ہے تمہارا؟ اگر ایسا ہے تو کیا ارادہ ہے؟ پھر آج ریسیپشن ہے، کل ہنی مون کے لیے چلے۔ چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر کے وہ اس سے پھر سے بزر کر گیا تھا۔ ہنی مون یہ کہاں ہے؟ اس کے بیتوکے سوال پر وہ پھر سے اپنا کہہ نہیں روک پایا تھا اور اسے ہنستے دیکھ وہ ناراض سی منہ موڑ گئی تھی۔ کون کہتا کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہی لڑکی نوفل احمد خان کو اتنی بڑی بات سمجھا رہی تھی اور اب بالکل بچکانہ انداز میں اس کے ہنسنے پر برا مان گئی تھی۔ بیوی، تم کالج گرل رہ چکی ہو نا؟ کس کالج میں پڑھائی کی ہے جہاں ہنی مون کا بھی نہیں سنا کسی سے؟ وہ اسے ہر پل حیران ہی تو کرتی تھی۔ وہ ظاہری طور پر بچی لگتی تھی مگر وہ امچور نہیں تھی۔ پھر کیا وجہ تھی جو وہ نابلد تھے اس معاملے میں؟ نہیں رہی میں کوئی گرل، بس مذاق نہیں اڑایا کریں آپ میرا۔ آپ کو پتہ ہے تو آپ بتا دیں کہاں یہ ہنی مون؟ اس کے منہ پھاڑ کر کہنے پر بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ اچھا سیریسلی بتاؤ، اسٹڈی کیسے ہوئی تمہاری؟ آپ کے واقعی سیریس ہوا تھا؟ 10ویں اردو اسکول میں کی، 12ویں گرلز کالج میں بس، اور BSc پرائیویٹ اور انگلش اسپیکنگ کورس کیا ہے، مگر اس میں ہنی مون کہاں ہے؟ کہیں نہیں بتایا۔ فلمیں نہیں دیکھتی ہو؟ ایک اور سوال، مقصد اسے چڑھانا تھا۔ توبہ استغفر اللہ، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ فلموں میں غیر آدمی ہوتے اور دادی کہتی ہے کہ نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، سننا کانوں کا اور سوچنا دل و دماغ کا، اور ٹی وی انسان کے پورے جسم کو زانی بنا دیتا ہے۔ اس لیے دادی نے نہ مجھے دیکھنے دیا کبھی، نہ احمد بھائی کو۔ بچپن سے ہی اس کے خلاف ایسا زہر بڑھا تھا ہمارے دلوں میں جس کا زہر ابھی تک موجود ہے۔
اور وہ جو اس کے کسی بچگانہ جواب کی امید کر رہا تھا، بے طرح نہ صرف حیران ہوا تھا بلکہ نظریں جو اس پر ٹکی تھی واپس نہیں پلٹی تھی۔ دل نہیں کیا کبھی دیکھنے کا، کرتا تھا نا۔ ایک بار ابرار انکل کے گھر احمد بھائی اور میں گئے تھے دیکھنے شکتی مان، بول پان سے بتایا جیسے ابھی تک افسوس ہو دیکھنے کا۔ پھر وہ ابھی بھی ٹرانس میں تھا۔ پھر کیا اللہ بھی ناراض ہوا اور دادی بھی؟ ماما پاپا کو بتایا نہیں تھا، ورنہ وہ بھی ناراض ہوتے۔ تمہیں کیسے پتہ اللہ ناراض ہوا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیا جان رہا تھا اس میں، کیونکہ شکتی مان دیکھ کر ہم دونوں نے نماز اور قرآن نہیں پڑھا تھا، اور دادی نے بتایا تھا کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے، اور بعض سب سے نہیں دیکھا۔ وہ ایسے بتا رہی تھی جیسے کلاس میں کوئی بچہ ٹیچر کے پوچھنے پر اپنی کارگزاری بتاتا ہے، اور نوفل احمد اس کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اگر نظر ہٹ جائے گی تو دوبارہ یہ منظر نہیں دیکھ پائے گا۔ اتنی معصومیت، مگر تمہارا شوہر تو فلمی دنیا کا ہے۔ اب کیا سننا چاہ رہا تھا وہ، یا پھر وہ اسے اپنے آپ میں دیکھنا چاہ رہا تھا؟ جی زبردستی کی، اور ویسے بھی شادی آپ نے کی، میں نے نہیں، اس لیے اللہ آپ کو ہی گناہ دے گا، مجھے نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے نا مجھے یہ انڈسٹری پسند نہ اس کے لوگ۔ اللہ معافی، لوگوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، مگر مجھے سچی نہیں اچھے لگتے، تو میں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ نہیں، ہاں وہ میں نے سوچا نہیں۔ آپ کو دیر نہیں ہو رہی؟ آج صرف ارینجمنٹ ہے شام کی گرینڈ پارٹی کی، پروڈیوسر کی، فلم کی اور ہمارے ریسیپشن کی۔ اچھا تمہاری کوئی دوست نہیں؟ نہیں، بس احمد بھائی ہیں میرے دوست، اور وہ کل آ رہی ہیں، اور میں انہیں بتاؤں گی کہ آپ نے گن پوائنٹ پر کیسے نکاح کیا، پھر وہ آپ کو اچھا سبق سکھائیں گے۔ ریلی؟ جی ریلی، اسی کے انداز میں نقل اتارتے وہ بول رہی تھی کہ وہ اسے ڈرانے میں لمحہ نہیں لگائے گا، مگر وہ خوش قسمت تھی جو نوفل احمد اس پر مہربان ہو رہا تھا، اس کے بچپنے کو انجوائے کر رہا تھا، یا شاید جی رہا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں صالح صاحب کو بھی، آج شام کو 5 بجے پارلر والی آئے گی گھر پر تمہیں ریڈی کرنے۔ پریشان نہیں کرنا اس کو۔ گھڑی دیکھتا وہ اٹھا تھا، میں خود تیار ہو جاؤں گی، کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں میک اپ آتا ہے؟ ہاں آتا ہے۔ اوکے، ڈریس لیتا آؤں گا میں، تم ریسٹ کرو، پارٹی لیٹ نائٹ چلے گی، مگر میں آپ کی پارٹی میں زیادہ دیر نہیں رہوں گی۔ اوکے، اس سے پہلے گئی ہو کسی پارٹی میں؟ نہیں، میں شادیوں میں بھی نہیں جاتی، پارٹیوں میں بھی نہیں، پاپا کہتے ہیں بے پردگی ہوتی ہے، اسی لیے عادت بالکل بھی نہیں جانے کی۔ خاص جگہ پر دادی اور ماما پاپا چلے جاتے تھے، میں اور احمد بھائی گھر پر رہتے تھے۔ اور نوفل احمد کو سمجھنے میں ایک لمحہ لگا تھا کہ اس کی بیوی دینی علوم کا علم رکھتی ہے اور مقابل کو قائل کرنے کے فن سے بھی آگاہ ہے، جس طرح وہ اس سے بحث کرتی تھی، غصے سے جواب دیتی تھی، لگتا نہیں تھا کہ وہ اندر سے دنیاوی معاملے میں اتنی انجان ہوگی۔ جس کو ڈیٹ اور ہنی مون کا مطلب نہیں پتا ہو، اس سے آج کی پارٹی کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہوگا کہ وہاں کیا نوعیت ہوگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا آج کے دور میں کون ایسا ہوتا ہے، مگر وہ بول رہا تھا جن کے پرورش کرنے والے اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والے ہوں، ان کی اولادیں ایسی ہی معصوم ہوتی ہیں جنہیں ضرورت وقت ہی کچھ خاص علم دیا جاتا ہے، وقت سے پہلے نہیں۔ اب آپ اس طرح دیکھنا بند کریں، مجھے سچ میں کریم پاؤڈر اور کاجل لگوانا آتا ہے۔ کاجل لگانا آتا ہے، دادی اور ماما منع کرتی تھی لگانے، مگر میں کبھی کبھار لگا دیتی تھی، ماما کو دیکھ کر تو آتا ہے مجھے میک اپ۔ اس کی مسلسل ہوتی گہری نظر اسے پھر سے پزل کر رہی تھی، اور وہ پتہ نہیں کیا سوتا ہوا اسے مسلسل دیکھے جا رہا تھا، اور کیا تلاش کر رہا تھا وہ اس میں، کبھی بہت بڑی سی، کبھی بالکل بچی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیوں اس کے ساتھ اپنے وقت کے پرواہ کیے بغیر اپنی عادت کا ترک کر رہا تھا۔ جو نوفل احمد خان مروت میں بھی نہیں مسکراتا، وہ بلا وجہ بے مطلب اپنی بیوی سے باتیں کر کر کہکا لگاتا ہے۔ اچھا وہاں آپ کی فیملی بھی آئے گی؟ اس نے اس کا دھیان بٹانا چاہا تھا، مگر جواب نہ پا کر وہ اس کے سامنے سے باتیں اٹھا کر کھڑی ہوئی تھی، منہ ہنوز بن گیا تھا۔ 2 قدم چلی تھی جب نوفل احمد خان بے احتیاطی میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ چکا تھا، اور جو اس کی امید بھی نہیں کر سکتی تھی، اس کے گود میں گری تھی، چہرہ اس کے چہرے سے رگڑتا سینے پر ٹکا تھا، بے احتیاط گلے سے چیخ برآمد ہوئی تھی، یا اللہ کتنے بدتمیز ہیں اب، ایسے کون گراتا ہے؟ اب تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ آپ ٹیبل کی طرح مجھ کو پٹخ دیں۔ احمد بھائی کو یہ بھی بتاؤں گی۔ اس کی دھمکی پر اس نے اپنی گرفت مضبوط کی تھی، اور وہ جو اٹھنے کی کوشش میں تھی مکمل اس کے حصار میں ہوئی تھی،
اور اب اس کی قربت اس سے انتہائی نروس کر گئی تھی۔ اسے اس سچویشن کا اندازہ نہیں تھا، پھر بھی وہ کنفیوز ہو رہی تھی، اور نوفل احمد اس کی پرواہ کیے بغیر اس کی مزاحمت کو بے تاثر انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ وہ خود بھی جاننے سے قاصر تھا۔ وہ اس کے کھلتے لبوں کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنے والی نمی کو دیکھ رہا تھا، مگر وہ کسی جہاں میں تھا، اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہوش تب آیا جب اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کا جگ الٹ گیا۔ گرفت ڈھیلی ہوئی تھی اور اسی فائدہ اٹھا کر وہ صوفے سے ہی دوسری طرف جمپ کر کے اپنے روم کی طرف بھاگی تھی۔ آپ بہت ہی بدتمیز اور گندے انسان ہیں، بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ میں کل جا کر واپس نہیں آؤں گی اور پاپا سے آپ کی شکایت بھی کروں گی۔ دروازے میں رکا اسے سنائی تھی اور ڈاٹ سے دروازہ بند کر لیا تھا، اور وہ نک ساک سے تیر پانی میں مکمل بھیگا ہوا ابھی تک ایسے بیٹھا تھا جیسے اسے کسی نے پتھر کا کر دیا ہو۔ کیا ہو رہا تھا اسے؟ یہ شادی کے بعد تیسری بحث تھی اس کی حیات سے، اور ہر بار وہ خود اسے اکساتا تھا بے مطلب باتیں کر کے، اور پھر اس سے باتیں نہ کرنے کا ارادہ کرتا، مگر تیسرے دن پھر سے ویسا ہی کرتا، اور آج کی باتوں سے وہ اپنے آپ میں نہیں رہا تھا۔ اس سے برداشت نہیں ہوا تھا حیات کا خود سے دور جانا، اس لیے وہ اسے قریب کر گیا تھا۔ ایسا بے احتیاط تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ تو کیا، حیات فون کی گھنٹی میں سلسلے بج رہی تھی، مگر وہ ابھی بھی ویسے ہی بت بنا بیٹھا تھا۔ کیسے ہو نوفل احمد خان؟ آج کل بڑے سرخیوں میں ہو، لڑکیوں کا کرش بن گئے ہو۔ وہ ابھی بھی صبح میں حیات کے ساتھ گزرے لمحوں کے سحر سے آزاد نہیں ہو پایا تھا۔ بار بار اس کا آفر، اس کی معصوم باتیں، دھمکیاں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور پہلی بار نوفل احمد خان کو ان لمحوں کے حوالے کر دیا تھا جب کوئی اس کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھا تھا۔ سلیم، اس نے آنے والے کی باتوں کو اگنور کر کے اسپائٹ بوائے کو آواز دی تھی، جو اس کی ایک ہی پکار پر فوراً حاضر ہوا تھا۔ جی سر، کیا یہاں کوئی دعوت تھی رات کو جس کی وجہ سے یہاں ہڈیاں موجود ہیں؟ اس کی عجیب باتوں پر نہ صرف سلیم حیران ہوا تھا بلکہ آنے والا بھی حیران تھا۔ نہیں سر، یہاں کوئی دعوت نہیں تھی تو پھر ہڈیاں کہاں سے آئیں گی سر؟ تو پھر صبح صبح کتے یہاں کس کی بو سونگھتے ہوئے آئے ہیں؟ دبی دبی ہنسی سے آنے والا سمجھ گیا تھا کہ نوفل احمد خان ابھی بھی ویسا ہی ہے، ایک ہی وار میں مقابل کو چت کرنے والا۔ آنے والے نے زبردستی کی ہنسی سے اپنی کھسیاہٹ چھپائی تھی، اس کا مطلب وہ کچھ سوچ کر آیا تھا، اسی لیے ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ یاور قریشی، جہاں یقیناً تمہاری خوراک موجود نہیں ہے، باہر تلاش کرو، شاید تمہارے قبیلے کے لوگوں کے پاس مل جائے۔ یہاں موجود اسپاٹ بوائے بھی ہیلتھ کانشیس ہیں، جانوروں سے دور رہتے ہیں۔ ماننا پڑے گا نوفل احمد خان، رسی جل گئی پر تمہارا بل نہیں گئے۔ تم مان لو نوفل احمد خان، چاہے جتنی بلندی تک پہنچ جاؤ، رہو گے ایک ویشیا کے بیٹے ہی، اور تمہاری قسمت میں بھی تمہاری ماں جیسی لڑکیاں ہی لکھی ہیں، باغینا جس سے شادی کر رہے تھے۔ اور یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں نوفل احمد خان خود پر احتیاط کھو دیتا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ مانیہ جیسی لڑکی سے شادی کرنے سے بہتر ہے بغیر شادی کے رہ لو۔ اور کیا کہا تھا؟ میں ایک شریف لڑکی سے شادی کر کے دکھاؤں گا۔ ہاں، نوفل احمد خان جس کے پیچھے لڑکیاں پاگل ہیں، وہ جس سے شادی کر رہا تھا نکاح کے وقت ہی بھاگ گئی۔ آپ کی اس کی آواز بلند تھی، سب دم سادے سن رہے تھے، کسی کو بھی تو نوفل احمد کی زندگی کی خبر نہ تھی، اس لیے سب بڑی دلچسپی سے سن رہے تھے، اور یہ نوفل احمد خان کے ضبط کی آخری حد اگلے پل یاور قریشی کا گریبان نوفل احمد خان کے ہاتھوں میں تھا۔ تو اس سے کہا تھا نا اپنی حد میں رہنا ورنہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ گھبرایا تھا، اس کی کراہت سے یاور قریشی خوفزدہ ہوا تھا، مگر آج وہ اس کو برباد کیے بغیر نہ جانے کا ارادہ کر کے آیا تھا۔ ساتھ تو تم بھی جانتے ہو نوفل احمد، جیسے تم حرام کی اولاد ہو ویسے ہی تمہاری زندگی میں لوگ آئیں گے۔ تمہاری گرل فرینڈ منال تمہارے پیسے کے پیچھے تھی، تم سے کوئی مطلب نہیں تھا اسے، اسی لیے تو بھاگ گئی اپنے دوسرے یار کے ساتھ۔ جب اسے پتہ چلا کہ تم حرامی ہو، ایک بدچلن آوارہ عورت کے بیٹے، اور اگلے پل وہ زمین کے دھول چاٹ رہا تھا۔ نوفل احمد خان بری طرح اس پر برسا تھا۔ جب عتیق بھاگتے ہوئے آیا تھا، اپنے باز کو بڑی مشکل سے لوگوں کے ساتھ مل کر قابو کر پایا تھا، ورنہ اس بفری شیر کو قابو کرنا اس کے اکیلے کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ مار تمہیں بہت مہنگی پڑے گی نوفل احمد خان، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ یاور قریشی دھمکی دیتا جان بچا کر بھاگا تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا اس جنگ کی لپیٹ میں کون آئے گا۔
سڑک پر موجود تمام لوگ آپس میں منال کے بھاگنے اور اس کی ماں کے بارے گفتگو کر رہے تھے۔ عتیق جانتا تھا یاور قریشی گڑبڑ کرے گا، مگر اتنی جلدی کا اسے اندازہ نہیں تھا، ورنہ وہ اس کا سدباب کر چکا ہوتا۔ لیکن جب قسمت بھی کوئی تھپڑ مارنا چاہے تو پھر ساری عقلیں دری کی دری رہ جاتی، اور وہ حیران تھا منال سے شادی اور اس کے بھاگنے کی خبر اسے کیسے ہوئی، کیونکہ اسی خبر کی وجہ سے یاور قریشی صرف 10 منٹ میں ہی اس کے اندر آگ لگا گیا تھا، اور اب اس آگ میں کس کو جلنا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ نوفل احمد خان وہاں کے اسپاٹ لائٹ اور کیمرے کے اسٹینڈ جو کہ اس کے قریب تھے ٹکڑے کرتا نکلتا چلا گیا تھا۔ مسلسل آدھے گھنٹے سے وہ پنچنگ کر رہا تھا، مگر غصہ تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر یاور قریشی بھاگتا نہیں تو یقیناً اس کا قتل آج طے تھا۔ اس کے کدار کشی والے الفاظ نوفل احمد کے ارد گرد دھماکے کر رہے تھے، اور آج 15 دن بعد اسے منال کو ڈھونڈ کر اس کا قتل کر دینے کی چاہت ہوئی تھی، اور پھر اسے جو یاد آیا تھا اس نے اس کے چہرے کو مزید پتھریلا کر دیا تھا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد اس کی گاڑی سڑک پر ایسے دوڑ رہی تھی جیسے وہ اس کی ذاتی ملکیت ہو۔ بیوی آج پہلی بار وہ اسے اتنے غصے میں پکار رہا تھا کہ پورے گھر میں آواز گونج رہی تھی۔ 20 سامنے سے آدھی حیات کو دیکھا، باقی کا لفظ منہ میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ بڑے جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کو اس طرح دیکھا حیات کے دل میں ہتھیار کی گھنٹی بجی تھی۔ جی فرمائیے، دور سے ہی بولنے کی کوشش کی تھی۔ جب نوفل احمد خان نے اسے بازو سے پکڑ کر قریب کیا تھا، انداز جارحانہ تھا۔ آپ ہاتھ چھوڑ کر بھی بات کر سکتے ہیں، کتنی زور سے پکڑا ہے آپ کو معلوم ہے؟ منال کیوں بھاگی تھی؟ بیوی لہجہ سادہ مگر سخت تھا۔ بھاگی نہیں تھی وہ، کتنی بار بولوں؟ اس وقت کہاں ہے وہ، کس کے ساتھ ہے بتاؤ؟ یا اللہ آپ کو یقین کیوں نہیں تھا؟ اگر جب یقین کرنا ہی نہیں تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اور ہاتھ جوڑے پلیز، درد ہونے لگا ہے اب ہاتھوں میں۔ اور ہاں، آپ بھی اکیلی باہر گئی تھی، کسی کے ساتھ نہیں؟ بتاؤ کہاں ہے تمہاری با کردار سو کال بہن؟ آپ کے وہ پھر چلایا تھا؟ مجھے نہیں پتا کہاں ہے، جو پتا تھا وہ بتا دیا۔ لہجہ آپ کے کمزور ہوا تھا، جھوٹ اس کے مضبوط ہاتھوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، مگر اسے پرواہ ہی نہیں تھی کوئی نازک جان کس قدر تکلیف میں ہے۔ 15 دن بعد آپ کو اب کیوں یاد آ رہا ہے؟ کیوں جاننا چاہتے ہیں آپ وہ کہاں ہیں؟ محبت سے تو شادی نہیں کر رہے تھے آپ ان سے؟ غرض تھی آپ کی کوئی شادی کرنے کی، اب وہ کسی بھی لڑکی سے پوری ہوتی، کر تو لی نا آپ نے، تو اب کیوں ان کے پیچھے پڑے ہیں؟ چھوڑیے ان کا پیچھا، جہاں بھی ہوں وہ ہمت کر کے اس کے ہاتھ چٹکے تھے جو اس نے دوبارہ دبوچ لیے تھے، اور اس شدت اتنی تھی کہ اس کی سسکی نکل گئی تھی۔ نہ بیوی نہ نوفل احمد خان کو دکھا دینے والے سکون سے رہیں گے تو نوفل خان ہونے نہیں دے سکتا۔ نہ تم خود آرام سے بتا دو، ہو سکتا ہے سزا میں ترمیم کر دو۔ اگر میں نے خود ڈھونڈا تو تمہاری بہن کو کس زمین نگلا کبھی نہیں جان پاؤ گی۔ آپ نے شادی کرنی تھی نا، تو ہوگی نا، تو آپ کیوں ابھی کو مارنا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، مگر وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ جو لڑکی اپنی نگاہ سے بھاگ جائے وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں۔ کتنی بولی ہو تم بیوی، مگر اپنی بہن کا پتہ چھپانے میں تمہیں سزا تو بھگتنی ہوگی نا۔ جھٹکے سے اسے قریب کیا تھا، اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلسانے لگی تھی، آنکھوں میں بڑھتا خوف اور بہتے آنسو، کانپتا جسم بھی اس کے غصے میں کمی نہیں لایا تھا۔ غصے میں اس معصوم چہرے پر لکھی تحریر پڑھنے سے کاٹ رہا تھا کہ کیسی سزا؟ جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو پھر کیسی سزا؟ اب کی بار وہ ہمارے خوف کی ہکلائی تھی۔ اف بیوی، تمہارے الفاظ تو ابھی سے پیرالائز ہو گئے ہیں۔ جب سزا ملے گی تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ خوفناک لہجے نے اس کے رہی سہی ہمت بھی ختم کر دی تھی۔ اللہ کی قسم آپ بھی نہیں بھاگی تھی، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، 4 دن وہ ہسپتال میں رہی تھی بے ہوش۔ ایک ایس پی صاحب نے بچایا تھا انہیں، اور جب ہوش آیا تھا تب گھر لے آئے۔ بڑا ایکسیڈنٹ تھا، ابھی تک چل پھر نہیں پا رہی ہیں وہ، اور آپ انہیں مارنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے اس لیے چھپایا تھا، ہم لوگ زیادہ بڑی فیملی نہیں ہیں، 2 ہی بہن 2 ہی بھائی۔ آپ نے کہا تھا آپ سیریل کلر ہیں، آپ ابھی کو مار دیتے تو میں اکیلی بہن بچتی۔ بچوں کی طرح زور و شور سے روتے ہوئے پوری بات بتاتے ہوئے نوفل احمد خان کے غصے کو کم کر گئی تھی، جو کچھ دیر پہلے اپنے غصے سے باہر اتنا کچھ خراب کر کے آیا تھا، جو حیات کو غداری کی سزا دینے کے ارادے سے آیا تھا۔ اپنی بیوی کے پائے پر بدلتے روپ سے خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا، تو تمہیں لگ رہا تھا میں منال کو جان سے مار دوں گا۔ ہاتھ زبان کے ساتھ گردن بھی زور سے ہلائی تھی۔ آپ کو اتنا غصہ آتا ہے؟ ٹیبل بھی پٹک دی تھی، کھانے سمیت، جبکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے رزق کی بے حرمتی کبیرہ گناہ ہے۔ اور صبح مجھے پٹھانے کا ارادہ تھا، وہ تو میں آپ کی ہی گود میں گر گئی، پھر روم میں بند ہو گئی، نہیں تو آپ مجھے بھی مارتے۔ حیات صاحبہ اس کو غصے میں کمی دے کر شکایت کرنا نہیں بولی تھی۔ واٹ؟ 15 دن سے جہاں اکیلی ہو میرے ساتھ،
ایک بار بھی مارا تمہیں؟ صبح کی اس کی بے احتیاطی کو وہ مارنے کا نام دے رہی تھی۔ اتنی بڑی اور گہری باتیں کرنے والے سے اس معاملے میں ایسی بیوقوفی کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ میں نے آپ کو غصہ نہیں دلایا، دادی نے کہا تھا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں بولنا ہے ورنہ آپ مجھے مارنے سے بھی گریز نہیں کریں گے، اس لیے میں سیف ہوں۔ گریٹ بیوی، تم نے واقعی ایک عظیم گناہ کرنے سے بچا لیا، ورنہ میں تو عورتوں کی ٹکا بوٹی کر کے کتوں کو کھلاتا ہوں۔ حیات کے اپنے بارے میں خیال جان کے اسے تب ہی تو چڑھ گئی تھی، اور وہ جو پہلے سے ہی پریشان تھی نوفل احمد کی پیش گوئی سے بے طرح روئی تھی، اور یہ رونا اس کے خوف سے تھا یا کچھ اور وجہ تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ بس اسے موقع ملا تھا دل کا غبار نکالنے کا، اور نوفل احمد خان جو اتنے غصے میں تھا اس کا رونا دیکھا۔ کون سا غصہ، کہاں کا غصہ بیوی؟ اسٹاپ اٹ، نہیں مار رہا میں تمہیں، اور تم ہاتھ نہیں اٹھاتا میں سمجھی۔ اس کے بازو کی پکڑ میں نرمی آئی تھی۔ اسے افسوس ہوا تھا کہ ایک تو اتنے پتلے نازک سے ہاتھ، اوپر سے پکڑ اتنی سخت، اور یہ نوفل احمد خان کی دوسری بے احتیاطی تھی۔ جن ہاتھوں کو سختی سے پکڑا تھا اب انہی نرمی سے سہلا رہا تھا جیسے مرہم لگا رہا ہو۔ وہ جانتا تھا اس کے نازک ہاتھوں پر اس کی سختی کے نشان پڑ گئے ہوں گے۔ شدت ان ہاتھوں کو دیکھنے کی خواہش جاگی تھی۔ سچ میں نہیں ماریں گے؟ رونا ایک دم بند ہوا تھا۔ بڑی بڑی آنکھوں میں موٹے موٹے رکے ہوئے آنسو، امید و یاس بڑا لہجہ۔ نوفل احمد خان کے دل میں ہلچل مچا گیا تھا۔ اس نے اس کو پوچھنے پر گردن نفی میں ہلائی تھی، اور پہلے دن سے ہی ایسا ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس پہ غصہ نہیں کر پاتا تھا، اور وہ ایسی باتیں کرتی کہ وہ بے خود ہو کر اس کو الجھاتا چلا جاتا۔ صبح کہہ رہی تھی وہ 15 دنوں میں ایک بار بھی اس کو منال بھولے بھٹکے سے بھی یاد نہیں آتی، اور آج جو ہوا وہ یاور قریشی کا کیا درا تھا، اور اب بھی تو بھول چکا تھا، اور وہ یہاں منال کے بارے میں جاننے آیا تھا مگر اس میں الجھ کر پھر سے بھول گیا تھا۔ تو کیا نوفل احمد خان بدل رہا تھا بغیر کسی محنت، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کچھ خاص ہوئے؟ ہاں ہاں ہاں، یاور قریشی تم توڑنے گئے تھے نوفل احمد خان کو اور ٹوٹ کر رہے ہود۔ اتنا مت ہنسو مانیہ چودھری، زمین کی دھول تو وہ تمہیں بھی اچھی خاصی چٹا چکا ہے۔ یاور قریشی نوفل سے مار کھا کر اپنے گھر کے بجائے مانیہ چودھری کے گھر آیا تھا، جو اسے دیکھ کر اس پر نہ صرف ہنس رہی تھی بلکہ اس کا اچھا خاصا مذاق اڑا رہی تھی۔ جب یاور قریشی نے بھی اسے پچھلا کوئی حوالہ دیا تھا جو واقعی مانیہ چودھری کو خاموش کر گیا تھا۔ نتاشا بتا رہی تھی کہ آج نوفل احمد خان کوئی سرپرائز دینے والا ہے۔ یاور قریشی کی مرہم پٹی کرتے ہوئے مانیہ چودھری نے اسے بتایا تھا، جو آج میں اسے بول کر آیا ہوں اس سے وہ پارٹی میں تو کیا اگلے ایک ہفتے تک بھی سٹ کا رخ نہیں کرے گا۔ تو پھر تم نوفل احمد خان کو نہیں جانتے، اور لوگوں کی رکاوٹوں کو پیروں تلے رونتا ہوا اپنا کام کرتا ہے سمجھے۔ وہ جس کام کا کہہ دے پھر چاہے کسی کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، نوفل احمد خان وہ کام کر کے رہتا ہے۔ ایسے بارہا مثالیں تم دیکھ چکے ہو، پھر بھی اسے ہلکا لے رہی ہو۔ مانیہ چودھری نے جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ مانیہ ڈیئر، تو پھر منال کے غائب ہونے کے بعد اس نے شادی کیوں نہیں کی؟ شادی کرنے گیا تھا، کر کے آیا کیوں نہیں؟ اور کیا پتہ کر چکا ہو وہ کسی کو نہ بتا رکھا ہو؟ بقول تمہاری وہ جو کرنے جاتا ہے کر کے ہی آتا ہے۔ میں اس کی شادی کسی سے ہونے ہی نہیں دوں گی، اسے مانیہ چودھری کا ہے، اور جو بھی لڑکی اس کی زندگی میں آنے کی کوشش کرے گی اس کا حال بھی کچھ سوچ کر مسکراتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، جس کا مطلب یاور قریشی بخوبی سمجھا تھا۔ کسی بھی طرح شام تک خود کو فٹ کرو۔ نوفل احمد خان نے ہم دونوں کو آج کی پارٹی میں آنا الاؤ نہیں کیا۔ میں نے نتاشا کے ذریعے ایک کپل انٹری پاس کر لیا ہے، تو تھوڑا ڈسگائز ہو کر جانا پڑے گا۔ جتنے بڑے بجٹ کی فلم ہے اس سے بڑا اس کا سرپرائز ہے، اور مانیہ چودھری مس کر دے ہو ہی نہیں سکتا۔ کمینی تو بہت بڑی والی ہو تم، اپنی ماں سے بھی 10 قدم آگے۔ یاور قریشی نے جیسے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ تو باپ بھی کمینہ، ماں بھی، اور تم ان دونوں کا مکسچر یعنی مہا کمینے۔ اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ اگر آج نوفل احمد خان کا سرپرائز اس کے واقعی کوئی بیوی ہوئی تو؟ یاور قریشی کے کہنے پر مانیہ چودھری نے اشتعال سے اس کا ہاتھ دبایا تھا، جسے اس کے حلق سے زوردار چیخ برآمد ہوئی تھی۔ بہت ہی بڑی کوئی کمیلی چیز ہو، یار مذاق کر رہا تھا؟ اگلی بار یہ ہاتھ جسم سے الگ کر دوں گی۔ ایسے بدترین الفاظ منہ سے نکالے تو اول تو جو تم نے کیا وہ سچ ہوگا نہیں، اور اگر ہوا تو نوفل احمد خان کو کچھ نہیں ہوگا، مگر اس کی بیوی نوفل احمد خان کے لائق نہیں رہے گی۔
نوفل صرف مانیہ کا ہے، مانیہ کے پاس ہی اسے آنا ہے اور اسے نتاشا کو بھی سبق سکھانا ہے جس نے میرے نوفل کو سوچنے کا گناہ کیا۔ جاوید قریشی کو اندازہ تھا کہ مانیہ چودھری سائیکو کیس ہے۔ دونوں شام میں پارٹی میں جانے کی پلاننگ کرنے لگے۔ کون جانے یہ پارٹی کیا رنگ دکھلانے والی تھی۔ گرے پینٹ پر سمپل لائٹ پنک کلر کی شرٹ پہنے، اسی کلر کا کیپ پہنے، وہ چہرے پر ہمیشہ کی طرح رومال باندھے وہ ممبئی کے 5 اسٹار ہوٹل میں داخل ہوا تھا۔ وہ پہلے سے انتظار کرتے شخص کی طرف گرم جوشی سے بڑا تھا۔ کیسے ہو ایس پی؟ تم سے کم ہینڈسم مگر تم سے زیادہ اچھا۔ کم رور، کم غصے والا۔ مقابل کی شوخ لہجے پر وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ رائٹ، تم نوفل احمد خان سے زیادہ اچھے ہو۔ آئی ایگریڈ۔ کیا تم یہاں بھی ایسے ہی بیٹھے رہو گے؟ ایس پی کا اشارہ اس کے ڈکے چہرے پر تھا۔ یو نو ویری ویل۔ تو یار کیا بھوکا مارو گے؟ یعنی اتنے بڑے ہوٹل میں ہم صرف بات کرنے آئے ہیں، کھائیں گے بے صبر انسان۔ اگر تم اپنی بے خودگی سے باز رہو۔ اس کا اشارہ اس کا چہرہ کھولنے کی طرف تھا جو ایس پی ہر بار کرنے کی کوشش کرتا تھا مگر ناکام رہتا تھا۔ ویسے بھی کامیاب نہیں ہوتا میں۔ اب بتاؤ کیا رپورٹ ہے؟ تمہارا شک صحیح تھا نوفل۔ نتاشا اور مانیہ دونوں نے تمہارے لالچ میں برائیوں کی حدیں پار کر دی ہیں۔ اب تم بتاؤ ان دونوں میں کس کو شرف قبولیت بخشنے والے ہو؟ وہ پھر شو ہوا تھا۔ معاملہ چاہے جتنا بھی سیریس ہو مگر ایس پی الہان سبحان اپنے انٹرٹینمنٹ کا سامان کر ہی لیتے ہیں، مگر الہان ہی کیا جو کسی کے طنز پر باز آ جائے۔ ہی اب اگلا آرڈر کرو۔ تم شام میں آ رہے ہو آج کلپنا میں؟ اوکے، میں وہاں کیا کروں گا؟ سب کے ساتھ تمہارے لیے بھی سرپرائز ہے۔ وہ مسکرایا تھا، ایک بیگا معصوم سا چہرہ پردے پر لہرایا تھا جو اس کی آنکھوں میں ایک خماری بخش رہا تھا جو الہان کی زیرک نگاہوں سے محفوظ نہیں رہ سکا تھا۔ تو یہ بات ہے، ایس پی نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ بتاؤ جلدی کون ہے؟ وہ بضد ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا نوفل احمد خان کے پرسنل تک پہنچنا آسان نہیں۔ اگر اسے نہیں بتانا ہوتا تو مقابل جو چاہے کالے وہ جان نہیں پاتا۔ کہا ہے شام میں سب پتہ چل جائے گا، اور اب تمہارا کام یہ ہے کہ دو کتوں کو ذرا زنجیر سے باندھنا ہے۔ تیسرے کا ذرا مشکل ہے کیونکہ وہ فلم کے سیٹ پر ہی ہوگا۔ اس کے بعد اس کا بھی لیسن پڑھنا ہے۔ یاور اور مانیہ صبح کی تمام باتیں وہ اسے بتا چکا تھا۔ اتنی دلائی کے بعد مجھے نہیں لگتا وہ آئے گا۔ تم اسے نہیں جانتے۔ ایس پی نوفل احمد خان کے کسی کام میں وہ رکاوٹ پیدا کرنے نہ آئے تو اس کے فرض خراب ہو جائیں گے۔ وہ مانیہ چودھری کو نتاشا انفارم کر چکی ہوگی کیونکہ وہ پروڈیوسر سے بات کرتے سن چکی تھی۔ تو تم ڈر رہے ہو جاوید قریشی سے؟ ڈرتا میں اس کے باپ سے بھی نہیں۔ شیروں کو کتے نہیں ڈراتے ایس پی۔ میں آج ان دونوں کی طرف سے کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ صبح سے جتنا ہو چکا انف ہے۔ اوکے باس جان، تمہارے ان پالتو کتوں کو آج نو انٹری۔ اور کتنی دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہتے۔ نوفل احمد خان کا ایک اور رشتہ جو اس کے بے حد قریب تھا۔ وہ ابھی مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی اور اب قرآن پڑھ رہی تھی جب نوفل احمد اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا پر نور لگ رہا تھا، وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ روزانہ کی سورت پڑھنے کے بعد وہ دعا مانگ کر اٹھی تو اپنے شوہر کو یکٹک خود کو دیکھتے پا کر پزل ہوئی تھی۔ اس کے متوجہ ہونے پر بڑی مشکل سے وہ اس پر سے نظر ہٹا پایا تھا۔ یہ آج کے فنکشن کا لباس، تیار ہو جاؤ، آدھے ایک گھنٹے میں نکلنا ہے۔ اس کی طرف ایک بڑا سا پیکر بڑھاتے ہوئے اسے انفارم کیا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے پیکر پکڑے ایسے ہی کھڑے دیکھ کر اس نے دریافت کیا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اکیلے چلے جائیں؟ مجھے بہت عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے جانے کا سوچ کر۔ پیکر پر اپنی پکڑ سہت کرتے وہ اچھی خاصی الجھی ہوئی تھی، آواز ابھی بھی بھیگی ہوئی تھی۔ ڈونٹ وری بیوی، آئی نو تم پہلی بار جا رہی ہو۔ آئی ول بی ڈیئر۔ کچھ نہیں ہوگا، اس نے گویا تسلی دی تھی۔ نہیں پلیز، مجھے سچ میں نہیں جانا۔ اب غصہ نہیں کرنا مگر میں سوچ بھی رہی ہوں نا، تو ڈر لگ رہا ہے جیسے جا کر غلط ہوگا۔ آپ ایسے ریسیپشن کالج ساتھ مشورہ بھی حاضر تھا۔ ویری گڈ بیوی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا بیوی کے بغیر بھی ریسیپشن ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، اگر کسی کا کہیں جانے کا دل نہ کرے تو نہیں لے کر جانا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے خیال ہوتا ہے۔ دادی کہتی ہیں جس کام کے خلاف تمہارا دل ہو اس کام کو نہ کرو کیونکہ اس کام میں شر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تمہارے دل میں اس کے خلاف بیزاری ڈال دے۔ تمہیں انفارم کرتا ہے
معصومیت سے نرم آواز میں کہتی وہ اتنی اچھی لگی تھی کہ اس کا دل چاہا واقعی اسے اس دنیا میں نہ لے کر جائے، مگر وہ نوفل احمد خان تھا۔ حیا اور بے حیائی کے سبق سے کچھ تو دور، بیوی 25 منٹ باقی ہے، اتنے میں ہی آپ تیار ہونا ہے، تمہاری بات کسی اور دن مان لی جائے گی، اوکے گو ناؤ۔ واش روم کی طرف اشارہ کرتا وہ باہر جانے کو تھا جب اس کی آواز پر رکا تھا۔ اللہ کو معلوم ہے میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہی، اگر کچھ غلط ہوا نا تو گناہگار بھی آپ اور سزاوار بھی۔ روٹھے پن سے کہتی وہ کپڑے نکال کر دیکھ رہی تھی اور وہ جو اس کی باتوں کا مطلب سمجھ رہا تھا اس کے چہرے پر چونکا تھا۔ اللہ اللہ یہ پہن کر جاؤں گی؟ وہ ریڈ اینڈ گولڈن گاؤن کو ہاتھ میں لی حیرت زدہ سی کھڑی تھی، جس کا گلا جہاز سا ڈیپ تھا اور بیک پر بھی 8-9 انچ تک صرف ڈوریاں تھیں۔ سلیوز فل تھی، شاید اس کے حساب سے لایا تھا، وہ اس کا گریز سمجھ چکا تھا جو اس کے سامنے ابھی تک ننگے سر نہیں آئی تھی۔ اس طرح کا لباس تم اسکارف سے کور کر لینا، سارے لباس اس سے بھی زیادہ ماڈرن تھے، بٹ اب جلدی ریڈی ہو جاؤ، نو آرگیو، ورنہ میں چپی دمکی سے وہ خاموش ہو ہی تھی۔ یا اگر میں ضد کرتی نا تو یہ کیا پتہ کل مجھے جانے ہی نہ دیتے، اور پھر کب تک مجھے جہاں رکھتے، اس لیے میں ان کی بات مان رہی ہوں، تو ناراض نہیں ہونا، کیونکہ ابھی بھی میرا دل سوچ سوچ کے وائبریٹ ہو رہا ہے۔ وہ آنسو پوچھتے جو آج بلا وجہ ہی آئے جا رہے تھے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔